الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وقال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حل من ناصر ینصرنا۔ حضرات، یقیناً ایام عزا کے آخری مراحل میں آپ ہیں، چونکہ جس طریقے سے ہم ایام عزائے حسین منا رہے ہیں، یقیناً یہ گرمی کی تپش، یہ گرمی کی شدت، مگر حسین سے ہم محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور یہی محبت کا ثبوت ہے کہ لاکھ گرمی ہو، گرمی کی شدت ہو، مگر ہم یہ سوچ کر کے جو ہے اس جلوس میں ہم شرکت کرتے ہیں کہ یہ گرمی جتنی بھی ہے کم سے کم کربلا کی تپش سے کم ہے۔ اور اسی لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور عزیزان گرامی دنیا محو حیرت ہے، بارش ہو رہی ہے مگر ہمارا جلوس نکلنا ہے تو نکلنا ہے، گرمی کی شدت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں جلوس نکالنا ہے تو نکالنا ہے، ہمیں مجلس کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور اسی لیے دنیا کہہ رہی ہے ہم سے کہ یہ کب تک جلوس نکالتے رہیں گے، یہ کب تک فرش عزا بچھاتے رہیں گے، یہ کب تک مجلس ماتم کرتے رہیں گے، یہ کب تک فرش عزا حسین بچھاتے رہیں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مقتول و مظلوم کے رشتہ دار کورٹ تک، کچہری تک اس وقت تک چکر لگاتے رہیں گے جب تک کہ انہیں انصاف نہ مل جائے۔ مظلوم و مقتول کے رشتہ دار اس وقت تک کورٹ کا چکر لگاتے رہیں گے جب تک انہیں انصاف نہ مل جائے۔ ہمارا بھی وعدہ ہے یہ فرش عزا حسین بچتا رہے گا، یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، یہ ماتم ہوتا رہے گا، یہ جلوس نکلتا رہے گا، ارے تب تک نکلتا رہے گا جب تک حسین کو انصاف نہ مل جائے۔ اور حسین کو انصاف کب ملے گا؟ حسین کو انصاف تب ملے گا جب پوری دنیا مل کر کے کہے حسین زندہ آباد، یزید مرد آباد۔ مرد آباد۔ تو ہم حسین کا غم منانے والے ہیں، اور یہ ہندوستان ہے، کل 15 اگست کا دن بھی گزرا ہے، یہاں جو ہے ہندو بھی جو ہے حسین کا بڑا شوق سے ماتم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہندوستان ہے، اور شاید اسی لیے حسین نے کربلا کی زمین میں 1400 سال پہلے ہی کربلا کی زمین سے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا، ارے 1400 سال بعد، 1400 سال پہلے ہندوستان میں ماتم کرنے والے نہ تھے، ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ تھے، عجب
نہیں میرے مولا آباد ہے. ارے ہندوستان میں اگر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے تو کیا ہوا؟ ہندوستان میں انسان تو تھے. صلوات بھیجیں بر محمد. یہ ہندوستان ہے عزیزان گرامی. اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے یہاں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یاد رکھیے یہ کربلا نعوذ باللہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی ماضی نہیں ہے, یہ ہمارا حال بھی ہے اور یہ ہمارا مستقبل بھی ہے. اور یاد رکھیے یہ کربلا ہر دور میں ہمارے لیے راہ ہدایت دکھاتی چلی جائے گی. اور عزیزان گرامی اور ہر دور میں ہر آدمی کو ہر مومن کو اپنے آپ سے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں حسین نے تیسری آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو یہ بتائیے کہ حسین کیا اپنی ذات کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے, اپنی زندگی کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی, حسین اپنی ذات کو بچانے کے لیے مدد نہیں مانگ رہے تھے. حسین اپنے اس مقصد کے لیے مدد مانگ رہے تھے, اس دین کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے کہ آؤ تم اور ہم مل کر کے اس دین کو بچایا جائے, اس دین کو اجاگر کیا جائے, اس دین کو بچانے میں میرا ساتھ دو. اور اس سلسلے میں اگر تم حسین کا ساتھ دے رہے ہو تو وہ کہا جائے گا السلام علی انصار دین اللہ. وہ حسین کا مددگار کہلائے گا, وہ دین کا مددگار کہلائے گا. ابھی ابھی آپ نے نعرہ سنا ہے یزیدیت مرد آباد, حسینیت زندہ آباد کا نعرہ آپ نے لگایا ہے عزیزان گرامی. یاد رکھیے یہ کربلا جس کا مختصر خاکہ یہ ہے اور خلاصہ یہ بنتا ہے ہر دور میں جاگتے رہنا, ہر دور میں ہوشیار رہنا, خبردار ایک لمحے کے لیے خواب غفلت میں نہ چلے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید, یہ ہم جو نعرہ لگا ہیں یزید مرد آباد نہیں لگاتے ہیں بلکہ کیا لگاتے ہیں؟ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید ہندا کے اس پوتے کا نام تھا جو سن 64 ہجری میں واصل جہنم ہوا, لیکن یزیدیت اس فکر و مزاج کا نام ہے جو آج بھی پنپ رہی ہے, آج بھی پنپ رہی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر انسان یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی غفلت میں چلا جائے نا, تو یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی انسان یزیدیت پر عمل پیرا ہو جائے, لیکن آواز دے رہا ہے خبردار ایک لمحے کے لیے سو مت جانا, ہمیشہ بیدار رہنا. اور ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, کربلا کے میدان میں حسین نے یزیدیت کا خاتمہ نہیں کیا. حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیت کا خاتمہ نہیں بلکہ جو ہے یزیدیت کی شناخت کرائی ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیت کا تعارف کرایا. اور یزیدیت کا خاتمہ کب ہوگا؟ حسین کا جب وارث, جب اللہ کا حکم ہوگا, جب وہ پردے غیب سے نکلے گا اور یزیدیت کا خاتمہ کرے گا. مگر تب تک ہم اور آپ ہیں جو ہمیں درمیان کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس درمیانی زندگی میں ہمیں پہچاننا ہے کون یزیدیت مزاج ہے اور کون حسینیت مزاج ہے. حسین نے تو کربلا کے میدان میں صرف شناخت کرایا, پہچان کرائی کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے. لہذا حسین نے شناخت کرا دی. اب ہمیں اور وقت کا امام جب حکم پروردگار ہوگا وہ آئے گا اور آ کر کے یزیدیت کا خاتمہ کرے گا. مگر تب تک ہمارا اور آپ کا امتحان ہے, ہمیں پہچاننا ہے کون یزیدیت کا ماننے والا ہے اور کون جو ہے حسینیت کا ماننے والا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے, اور بہت تب تک اور امام کا ظہور کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. بہت سے لوگ جو لوگ آنے والے امام کے لیے وقت مقرر کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کب آئے گا امام خدا کو معلوم ہے, لیکن ہم اس کے لیے اگر کوئی وقت مقرر کرتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. اور دوسری حدیث, وہ حدیث یہ ہے کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کو جلدی بلانا چاہتے ہو تو حدیث کہتی ہے کبھی ہمارے چاہنے والوں کا اچھا کردار, اچھا عمل امام کو جلدی بھی آنے کا سبب ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا گناہ
ہمارا کردار، ہمارا غلط عمل امام کو آنے میں تاخیر بھی کر سکتا ہے. لہذا اگر ہم اپنے وقت کے امام کو چاہتے ہیں کہ جلدی ظہور ہو جائے تو ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے. صرف ہم کو یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری کا جو ہے ورد کرنے کا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا عمل، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا امام جلد سے جلد ظہور کر جائے تو ہم کو اپنا اعمال اچھا بنانا پڑے گا، اپنا کردار اچھا بنانا چاہیے. جیسا کہ حدیث ہے کہ ہم جو ہے ہمارا اچھا کردار امام کا جلد سے جلد ظہور ہو سکتا ہے. خدا آپ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، آپ یکے بعد دیگر مجالسوں میں شرکت کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں. خدا آپ کے ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائے. جو افراد جس کی جو بھی حیثیت ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق امام حسین پر نچھاور کر رہا ہے، پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اور جو دور دراز سے مومنین جو ہے اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہے، پالنے والے ان کی شرکت کو قبول فرما. عزیزوں، اور محمد اور آل محمد کا واسطہ امام حسین کے صدقے میں پالنے والے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. عزیزان گرامی، آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں امام حسین کا غم منانے کے لیے. یاد رکھیے عزیزوں، دنیا میں ہر آدمی گناہگار ہوتا ہے، ایک آدمی گناہگار ہوتا ہے، لیکن جو ہے اگر ہمارا ادب صحیح ہے، اگر ہمارا کردار صحیح ہے، ہمارا اخلاق اچھا ہے، حسین کے صدقے میں اللہ ہمارا گناہ معاف بھی کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ سنیے عزیزان گرامی، ایک نوجوان تھا جو زندگی میں گناہ بہت انجام دیا کرتا تھا، مگر اس کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی علم کے پھریرے پہ نظر پڑتی تھی فوراً بے ساختہ اس کے زبان سے نکالتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین کے نام پہ نظر پڑتی تھی، آواز دیتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جہاں بھی اس کی زندگی کا معمول تھا کہ جہاں بھی پرچم پہ نظر پڑے یا تعزیے پہ نظر پڑے، زری پہ نظر پڑے، امام حسین کے نام پہ نظر پڑے، فوراً جو ہے اپنی زبان سے بے ساختہ کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہتے ہیں کہ جو انسان کی عادت دنیا میں ہوتی ہے وہی عادت انسان کی برزخ میں ہوتی ہے. اگر یہاں ہم جھوٹ اور فراڈ کی عادتیں بنائے رہیں گے تو یاد رکھیے برزخ میں بھی ہماری وہی عادتیں رہیں گی. تو عزیزان گرامی، وہ جو نوجوان دنیا سے انتقال کر گیا، اور جب انتقال ہو گیا ملائکہ اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھ کر کے ایک مرتبہ لے جا رہے تھے. جیسے ہی لے جا رہے تھے سامنے والے کی نظر پڑی ایک خیمے پر، اس پر امام حسین کا نام لکھا تھا. فوری طور پر اس نوجوان نے ملائکہ سے گزارش کی تھوڑی دیر کے لیے میرے زنجیر میرے پاؤں سے ہاتھ سے کھول دیا جائے، میں اپنے آقا اپنے مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں. یہ برزخ کا معاملہ دنیا سے چلا گیا. اب اس کے بعد جب اس نے ملائکہ نے زنجیر کھولی، اب ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین کے نام پر نظر پڑی خیمے کی طرف، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے ایک نورانی شخص کا وجود سامنے آیا، آواز دی وعلیک السلام. اب یہ نوجوان گھبرا رہا ہے، زندگی بھر میں نے حسین کو سلام کیا مگر اب تک حسین نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ آج پہلی مرتبہ ہے جو حسین نے ہمارے سلام کا جواب دیا. عزاداروں، ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا، جیسے جواب آیا امام حسین نے اشارہ کیا چھوڑ دو اسے، ہماری طرف آنے دو. اب ایک مرتبہ امام حسین کی طرف یہ نوجوان بڑھا، جیسے بڑھا کہا لاؤ اس کا نام اعمال. ملائکہ سے گزارش کی اس کا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دو. ایک مرتبہ اس کا نام اعمال امام کے ہاتھ میں گیا. جیسے ہی امام کے ہاتھ میں آیا امام سر جھکا کر کے رونے لگے. تم ہمارے ماننے والے تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، حسین کے ماننے والے تھے، اور گناہ اتنا، پوری
لسٹ اور پورا نامہ جو ہے اس کا گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ امام سر جھکا کر رو دیے، آواز دی، تم ہمارے ماننے والے تھے، تم ہمارے چاہنے والے تھے، اور اتنا گناہ۔ ایک مرتبہ نوجوان نے سر جھکا لیا اور دو جملے کہا، آقا ظلم تو نفسی وتجرحت بجہلی۔ آقا نادان تھا، جاہل تھا، گناہ کر بیٹھا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ حسین نے اپنی نظر کو خدا کی بارگاہ میں بلند کیا، آواز دی، معبود حسین کے صدقے میں اس نوجوان کو بخش دے۔ عزیزوں، اب روایت بتاتی ہے کہ اب جو اس کے نامہ اعمال کو دیکھا گیا تو تمام برائیاں اور تمام گناہ اس کے مٹ گئے تھے اور اچھائیوں میں سب بھر گئے تھے۔ عزیزان، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اللہ آپ کے تمام ان اعمال کو قبول فرمائے۔ عزیزوں، آج آپ امام کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں۔ کس امام کا چہلم؟ اس امام کا چہلم کہ جو بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے۔ عزیزوں، غور کیجئے، یہ چہلم امام حسین کا، آپ کس کا چہلم منانے آئے ہیں؟ یہ خالی امام حسین کا چہلم ہے؟ نہیں، یہ عباس کا بھی چہلم ہے، یہ علی اکبر کا بھی چہلم ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا بھی چہلم ہے، یہ حبیب ابن مساہر کا بھی چہلم ہے، مگر سب سے بڑا چہلم حسین ابن علی کا چہلم ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرا جزا۔ اور باب عصا، ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے قاصد آتا ہے جناب سید سجاد کے پاس، اے سید سجاد، آپ کو امیر نے بلایا ہے، زینب اولیاء مقام طلب جاتی ہے، خدا معلوم یزید نے سید سجاد کو کیوں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد ارے یزید کے دربار میں آئے، آواز سجاد، ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی کہ ہماری کچھ شرائطیں ہیں، ان شرطوں کو اگر مان لو تو ہم یہاں سے مدینے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اجرکم اللہ، آزادارو، ایک مرتبہ جو ہے شرائط مانے گئے۔ جب شرائط مانے گئے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تبرکات جو لوٹے گئے تھے انہیں واپس کر دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ شہداء کے سر بھی بھجوا دیے جائیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ مکان خالی کرایا گیا۔ ارے جب مکان خالی کرایا گیا، بیبیاں آئی اور کمرے کے اندر، مکان کے اندر ارے زمین پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ گریہ ازاری کرنا شروع کرتی ہیں، مگر بیبیاں ہیں، انہیں کربلا کے مسائل معلوم ہے، انہیں کربلا کے مسائل معلوم ہے، انہیں اکبر کی شہادت معلوم ہے، انہیں اصغر کی شہادت معلوم ہے، انہیں عباس کے بازو کٹا یہ معلوم ہے۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی اور گریہ ازاری کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کوئی مسائل بیان کرنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی بیوی نے کہا، واہ عباسا، گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بیوی نے کہا، ولا علی اصغر، گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ ارے کسی بیوی کے زبان سے نکلا، والی اکبر۔ عزادارو، بیویاں اپنی زبان سے ایک ایک شہید کا نام لیتے چلی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ گریہ ازاری مپا ہونے ہوتے جاتا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ تبرکات آنا شروع ہوتے ہیں۔ ارے سب سے پہلے ارے چادر تطہیر آئی، ارے جناب زینب اولیاء مقام آگے بڑھی، لاؤ میری ماں کی چادر میرے حوالے کر دو۔ عزادارو، اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے بالی آئے ہیں۔ ارے جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بالی آ گئے، ایک مرتبہ ام رباب آگے بڑھی اور بالی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارے بالی تو ہے، مگر جس کی بالی ہے وہ اب دنیا میں موجود، وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ عزادارو، اس کے بعد ایک آدمی جو ہے ایک انگوٹھی لے کر کے آیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے آواز دی، اے بیٹا سید سجاد، یہ انگوٹھی پہچانتے ہو؟ یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ سید سجاد نے آواز دی، اے پھوپھی اماں، ارے یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے۔ میں نے دیکھا ایک ظالم جو
جو ہے میرے بابا کے انگشتری اتر نہیں رہی تھی، ایک ظالم نے انگلیاں کاٹ کر کے انگشتری نکالی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر جزا۔ ارباب عصا، اس کے بعد شہداء کے سر آنے شروع ہوئے۔ ارے کبھی عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، کبھی اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی، کبھی حسین کا سر آیا۔ تمام بیویاں اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سر اپنی آغوش پہ لے کر کے بیان کر رہی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ کمرے کے گوشے میں ارے دو ننھے ننھے سر پڑے ہوئے تھے۔ شام کی عورتوں نے پوچھا، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب سے رہا نہ گیا، آواز دی، اے بیبیوں، ارے ایسا نہ کہو، یہ بچے میرے ہیں، مگر تم انصاف سے بتاؤ، میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کروں یا اپنے بیٹے اپنے بچے اونو محمد کا ماتم کروں؟ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم